جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں تھوڑا سا وقت لوں گا یہاں پہنچنے کے لیے۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ سورہ النمل ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزارش یہ کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی تبلیغ مطلب کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانو، اور اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ دعوت دی گئی فرعون کو، اور فرعون نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو مکالمہ تھا وہ ہم نے پڑھا۔ آج اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ پچھلا تو ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، یہی ہے جی، جی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تو اپنے ہاتھ کو داخل کر فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ سفید نکلے گا، من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے، فی تسع آیات الی فرعون و قومہ، اور یہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف 9 نشانیوں میں سے ہے۔ ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان قوموں میں ہیں، چونکہ مکالمہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جناب جی۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ پہ تو پتہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کے وہاں گئے تھے، تو یہاں ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہی آ رہا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً، مبصرہ یہ لفظ نیا ہے، قالوا هذا سحر مبین۔ اچھا، مبصرہ کے اندر کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ جی، بصارہ، بصر کہتے ہیں آنکھ کو، اور بصرہ دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، تو جی ایسے ہی ہے جی مبصرہ، تو اس کے معنی ہے آنکھیں کھول دینے والی، مبصرہ آنکھیں کھول دینے والی، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنے گا۔ ذرا دیکھیے گا جی ڈسٹارشن کو، تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روشن بھی ہو گیا، اور بصیرت دینے والی بھی اس کے معنی ہیں جی۔ تو کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ آنکھیں کھول دینے والی، آنکھیں کھول دینے والی، ٹھیک ہے۔ بصیرت دینے تو والی۔ جی وہ بصیرہ کر لیتے ہیں، آنکھوں والی کر لیتے ہیں۔ فلما کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جب جاءتہم ان کے آیاتنا، پاس ان کے پاس آئیں ہماری نشانیاں۔ نشانیاں، کون سی نشانیاں؟ آنکھیں کھول دینے، مبصرۃن، آنکھیں کھول دینے والی جی۔ جی تو ترجمہ بنے گا، تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، ذرا کہیں اس کا ترجمہ۔ جب ان کے ان کے پاس ہماری ہماری آنکھیں آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں،
جی تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، ابھی جملہ نہیں ہوا پورا، قالو تو ترجمہ، انہوں نے کہا انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ واضح جادو ہے، جادو ہے۔ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ وہ تھے معجزات اور وہ مافوق العقل تھے کہ ایک عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ بالکل ٹھیک ہو اور اس کو بغل کے اندر لے جائیں گریبان سے اور وہ سفید چمکتا ہوا باہر آ جائے، یہ دو نشانیاں تھیں ان 9 میں سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ واضح جادو ہے، یہی کریں جی، جی جی واضح جادو ہے۔ جی واضح جادو ہے۔ آگے بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ذرا دیکھنا ہے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا، آگے لفظ بہت لمبا ہے لیکن یہ بڑا آسان ہے، ابھی دیکھیں گے۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، آگے میں پڑھ لیتا ہوں، فَانظُرْ کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ اب اس کا ترجمہ ہوا کرنا کیا ہے؟ جہادو کا مطلب آپ کو آتا ہے یہ لڑائی کرنا، کوشش جی، انکار کرنا، جی جہادو لڑائی کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن جہادو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو پتا ہو کہ یہ حقیقت ہے اور وہ اس کا جان بوجھ کر انکار کر دے کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں، تو اس کو جہادو کہتے ہیں۔ کیوں جی، وہ بات ہے؟ جی جی صحیح۔ تو وجہدو بہا کا ترجمہ صلہ ہے، بھی ہا کے ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان نشانیوں کی طرف، وہ نشانیوں کی طرف۔ آگے لفظ آ رہا ہے وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اب اس قسم کا لمبا لفظ آئے تو اس میں سے مادہ اس کا تلاش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مشکل میں پڑھیں۔ تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ سے تے، الف سین تے، اس کو نکال دیں، اس لیے کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب مانگنا طلب کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب جو فعل ہوتا ہے اس کو زیادہ تاکید دینا بھی ہوتا ہے۔ اس کو نکالیں ذرا، باقی کیا رہ گیا؟ یہ یقانا قاف نون تے، نون، تو یا کا نت بن رہا ہے، یا کا نت، ٹھیک ہے جی۔ جی جی اب مجھے بتائیے کہ یا کا نت جو ہے یہ ماضی کا لفظ ہے، یہ ات جو بتا رہا ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث، تو یہ قاف نون سے کون سا لفظ ہماری زبان کا بنتا ہے؟ یقین، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ جی یقین ہی بنتا ہے۔ تو یقنت ہا یعنی کہ اس کا خوب یقین کیا، خوب خوب کا میں کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ اچھی طرح یقین کیا، است کا، جی جی بالکل، است کے 2 معنی بتائے تھے، بلکہ میں نے بھی سیکھے، بتانے کی پوزیشن میں تو ہوں نہیں، سیکھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جو نستعین لفظ ہے وہاں تو آ گیا مانگنا طلب کرنا، اور اسی طریقے سے است کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب تاکید بھی ہوتا ہے اور سوال کرنا مانگنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں خوب اچھی طرح یقین کر لیا ہاں اس کا، اب اس کا کس نے یقین کیا ہے؟ وہ ہے انفسہم، نفس کی جمع ہے انفس، تو انفس مجھے بتائیے کون سی جمع ہے؟ جی مکسر، بھی جمع مکسر، ٹوٹی ہوئی جمع، اس میں لفظ ٹوٹ گیا، تو لہذا وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لفظ جمع ٹوٹ جائے جو مکسر ہو
اور وہ فاعل کے طور پر آئے تو اس کا فعل جو ہوتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے. یہ باقی ساتھیوں کے لیے پریشانی والی بات نہیں، جی جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہے. جی یہ پڑھائی کے علاوہ باتیں بتا رہے ہیں. تو عبد الرشید بھائی آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا. آپ کا وہ کلیہ جو ہے نا کہ میں وہ رٹا لگا لوں گا، کیوں جی؟ جی وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہمیں سیکھنا ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. اب اس کو جملہ درمیان میں کہتے ہیں، جو درمیان میں دو چیزوں کا آ جائے تو اس کو کہتے ہیں متردہ. جو مثلا متردہ کیا ہوا کہ کوئی لفظ درمیان میں آ گیا تو اس کو ہٹا دیں تو باقی جملہ اگر ہم ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ اچھا ہو جائے گا. مثال اس کی ابھی دیکھتے ہیں. وَجَاهَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا. ظلمن کا مطلب ہے ظلم سے، وعلوا علی سے نکلا ہے، اور تکبر کر کے سرکشی کر کے یہ بنے گا. تو ترجمہ پہلے تو اس کا کریں کہ وجاہدوا بہا، اور انہوں نے کا انکار کیا. اور انہوں نے انکار کر دیا. ظلمن پہلے کریں، ظلم کے ساتھ ظلم کے ساتھ، وعلوا اور تکبر کی وجہ سرکشی سے، کے ساتھ. کی وجہ یہ سے اور سرکشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو تکبر کرنا ہے، سرکشی کرنا ہے. سرکشی میرا خیال کڑا کیا جی ہوا تھا. چلو ٹھیک ہے، آلو ون سرکشی ٹھیک ہے. تکبر اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا. اب آ رہا ہے درمیان میں وہ جو جملہ متردہ تھا، جبکہ وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. اب انفسہم کے معنی ایک تو یہ ہے کہ ان کے نفس، اور دوسرے اس کے معنی کیا ہے؟ ان کے دل. دل جبکہ ان کے دل ان پر اچھی طرح یقین کرتے تھے. وس تئی کا نتہا کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ ان اچھی کے طرح یقین کر رہے تھے ان جی آیات پر. ہاں جی، اچھی طرح یقین کر رہے تھے ہاں ان آیات کا، انفسہم ان کے دل. اب ترجمہ کرتے ہیں جی. اور انہوں نے ان آیات کا ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا، جبکہ ان کے دل ان آیات پر اچھے طریقے سے یقین کر رہے تھے، اچھی طرح یقین کر رہے تھے. کیوں جی، ہو گیا ترجمہ کچھ؟ بالکل ہو جی گیا. اچھا جی ہو گیا، یہ تو ہو گیا. اب رشید بھائی آپ بتائیے کہ وَجَاهَدُوا بِهَا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بلکہ کرنا کیا ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں گے اور انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا. کہیں ذرا. انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا انکار کر دیا. ظلمم و علوا ساتھ ملا لیں. ظلم اور وجہ سے سرکشی کی ظلم اور سرکشی کی وجہ سے. وَاسْتَقَيْنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ہماری زبان کی وجہ سے آگے پیچھے کر رہے ہیں اور اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں. جبکہ ان کے دل ان کے دلوں نے اچھی طرح ان کا یقین کر لیا. اب آگے چلتے ہیں جی، اور پھر کہیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ ترجمہ کریں، بلکہ پروفیسر صاحب سے. ہیں پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ آگے فانظر ترجمہ امر کا صیغہ ہے. تو دیکھ تو دیکھ تو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ. کیفا ایسے کیسا، کیسا کانا ہوا، کیسا تھا، عاقبت المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا یا کیسے ہوا. تو کیسے ہوا تھا جناب ان کا؟ کہ اللہ نے
غرق کر دیا ڈبو دیا ان کو ان کو غرق غرق کر کر دیا. دیا تھا. بالکل ٹھیک ہوگی جی بات. ہاں جی پروفیسر صاحب ذرا رہنمائی جی فرمائیے گا. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس آ گئیں روشن آیات، قالو تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے. وجاہدوا بہا، اور انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا. واستيقنتها انفسهم، جبکہ ان کے دل اس بات کو مان رہے تھے. ظلم و علوا، اس کا تعلق واستيقنت سے ہے کہ انہوں نے ظلم کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ نہیں جہادو ان کے آیات ساتھ کا ہے. انکار کر دیا. ان آیات کا انکار کر دیا، یعنی میں نے ابھی کہا کہ ان کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق ہے. فانظر، تو آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا. ٹھیک ہوگی بات جی. ڈاکٹر داؤد صاحب آپ بھی ذرا اس کا ترجمہ کر دیجیے گا. جی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آ گئیں، قالو ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بہا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ظلم اور سرکشی کی وجہ سے انہوں نے ان آیات کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دل ان آیات کا اچھی طرح یقین کر رہے تھے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. جی باقی سب ساتھیوں کو جی ہو گیا چیز، کسی کو اور ضرورت تو نہیں ہے کرنے کی؟ نہیں سر ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو گیا جی. اب جناب آ رہا ہے دوسرا واقعہ. اس کے اندر جو تھا کفار مکہ کو، یا آج بھی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، پچھلا جو واقعہ تھا اس میں فرعون اور اس کی قوم، اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب بھیجا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور رسالت کا انکار کرتے تھے. آج بھی اگر ان کو پڑھیں گے تو جو اللہ کا انکار کرتا ہے اور رسالت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے ان کے اندر عبرت ہے. ایسے جی. جی جی. اب جناب یہ جو واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور خاص طور پر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا. یہ پہلے سب سے پہلے کہاں پڑھا تھا یاد ہے؟ یہ تو وہ جادو والا جو تھا، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جی عَلَى مُلْكِ بالکل سُلَيْمَانَ. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلے سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا جی. جی اور یہ تھا کہ اس وقت جادو کا دور تھا سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور ان کو جو معجزات دیے گئے وہ بھی کچھ اس قسم کے پڑھتے تھے کہ ایک تو جادو جھوٹ اور دوسرے معجزات جو تھے وہ سچے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کس جگہ پر اور کہاں پڑھا تھا؟ اور تو میرے خیال میں یہی ایک ہے، اس سے پہلے تو کوئی جی شاید نہیں. چلو اس کے بعد جو ہے کہ سورہ النمل اب آ رہی ہے، آ گئی ہے اس کے اندر، جی اس کے اور بعد پھر سورہ سبا سورہ آئے گی. سعاد میں پڑھیں گے، اور جی ایک سبا اور نور. سورت ہے سبا. ہاں جی جی سورہ سبا، اس کے اندر ہم واقعہ پڑھیں گے. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم دیا، اور کفار مکہ پر یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ بھی اپنے وقت کے رسول تو تھے ہی لیکن حکمران بھی تھے، لیکن ان کے اندر عاجزی انکساری کتنی تھی وہ درس ہے یہاں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خصوصاً مطلب آئے گا کہ جو ملکہ سبا، جس کا نام عمومی طور پر کیا کرتے ہیں، کیا نام؟ بلقیس. بلقیس کہتے ہیں، جو کہ کسی جگہ پر حدیث یا جگہ پر نہیں آیا، لیکن جو روایات بنی اسرائیل کی ہیں ان میں سے نکالا تو وہ ہم اس کو بھی کہتے ہیں ملکہ بلقیس. اور یہ ہے کہ یہ
عمان کا جو حصہ ہے ابھی اس وقت یمن مطلب میں تھا، اب جب بارڈر بن گئے تو عمان جو ہے سلطنت آف عمان جس کو مسقط کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ ہے سلالہ، جی 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 سمندر کے کنارے کے اوپر ہے، وہاں ان کے مطلب اچھے قسم کے آثار، یہ نہیں ہے کہ وہ اونچی جگہ ہے، اچھے آثار جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اور ملکہ سبا جو تھی اور اس کی قوم وہ سورج کی پوجا کرتی تھی، تو اب بھی وہاں وہ عبادت گاہ جو ہے ان کی، اور بڑے ہاں بلکہ افتخار ایک ہیں جنہوں نے اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی ہوئی ہے، اگر یوٹیوب پہ جائیں اور افتخار لکھیں اور ملکہ سبا لکھیں تو آپ کو وہ پوری ڈاکومنٹری جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، تو اس جگہ کو دیکھ لیں گے۔ بلکہ میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک یہ بھی بتاؤں کہ مولانا سید ابو العلا مودودی یہ گئے تھے سعودی عرب کی حکومت جو تھی ان سے اجازت لے کے کہ میں نے اس علاقے کو خود دیکھنا ہے، اس سارے کے سارے جو انبیاء ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں تو میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے تفسیر لکھنی ہے۔ تو انہوں نے بھیجا، انہوں نے سارا سفر کیا، سفر کرنے کے بعد پھر وہ تفسیر جو تھی وہ لکھی گئی۔ تو بہرحال اب تو یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، بجائے اس کے کہ کوئی بندہ عالم یہاں سے جائے اور وہاں جا کے گدھوں پر اور اونٹوں پر سفر کیا ان لوگوں نے، اور اب یوٹیوب پر موجود ہیں۔ آئیے جناب پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما، یہ لفظ جو علما ہے یہ اہم ترین ہے۔ آگے کیا ہے؟ وقالا، اس کے اندر کیا ہے جی؟ اہم تسنیہ تسنیہ کا صیغہ، جی ان دونوں نے کہا ان دونوں نے کہا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا على کثیر من عباده المؤمنین۔ اب یہ ہے جی سبق جو ہم نے سیکھنا ہے، اور جو ہر بندے نے دوسرے ہم کفار مکہ تو بہت زیادہ کہیں گے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ جو علم ہے نا وہ کس نے دیا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا کہا اس پر؟ کیا اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خود لیا کہ بھئی میری اکتسابی چیز ہے؟ بلکہ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا وقالا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ پڑھیں گے جی، تو میرے ساتھ جناب وَلَقَدْ، اور بے شک اور بے شک، بے شک آتینا، ہم نے اپنے ہم نے دیا۔ اگر آتین کے بعد با آتا تو وہ ہوگا لایا، جی تو یہاں ہے آتینا، با کا صلہ کہیں نہیں ہے، ہم نے دیا۔ اب مفعول کیا ہے جی؟ داودا و سلیمانا، ترجمہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم، جی علم دیا، یہ اہم چیز ہے۔ تو ترجمہ بنے گا کہ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ ترجمہ کریں جی سب مل کے ذرا۔ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ داؤد علیہ السلام السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ ہاں جی، تو یہ ہے نبیوں کو جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے جس کو وہ دے۔ اور رسولوں کو اپنے وقت کے وہ مجتبی اور مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے علم دے دے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو تو بہت دیا۔ وقال، ترجمہ جی، اور ان دونوں نے کہا اور ان دونوں نے کہا، جی اور ان دونوں نے کہا، ممکن ہے الگ الگ کہا ہو، ممکن ہے اکٹھے کہا ہو،
جی آپ نے اپنی باری پر دونوں نے کہا الحمدللہ. جی سب تعریف سب اللہ کے لیے. تعریفیں اللہ سب کے لیے ہیں تعریفیں ال ہے، سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے جس نے، جو ذات الذی جی جس جس ذات نے نے یا جس نے، ٹھیک ہے، جس ذات نے فضلنا ہمیں فضیلت ہمیں دی، ہمیں برتری دی. فضیلت میرا خیال ہے زیادہ لفظ رہے گا. اچھا جی 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 ہمیں فضیلت دی اعلی کا مطلب کیا ہوگا؟ پر پر کثیر من عباده المؤمنین، اس کے یا اپنے مومن بندوں میں سے بہت پر. الٹا ترجمہ اگر کرسر ہے اپنے کیسر بھائی کے ساتھ تو ذرا کریں. ہاں جی، تو ان دونوں نے کہا، پہلے پوچھے جی وقالا، ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جس ذات نے، اب کریں گے، جس نے ہمیں اپنے اپنے مومن بندوں میں سے، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر، کثیر من عباده المومنین، اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر فضیلت دی. دی. ہو گیا جی. جی جی اچھا جی، اب گزارش یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ ترجمہ ہم پہلے کر لیتے ہیں. وقال الحمدللہ الذی، ذرا کریں مل کے. اور ان اور دونوں نے کہا کہ سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے اللہ کے لیے ہیں. ہاں جی، اور دونوں نے کہا سب تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. الذی جس نے جس ذات جس نے فضلنا، لفظی ترجمہ ہی کرتے ہیں، ہمیں فضیلت دی ہمیں فضیلت دی علی کثیر، بہت سوں پہ بہت سوں پر، من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے اس کے بندوں میں سے جو المؤمنین ایمان لانے والے ہیں یا ایمان والے ہیں. تو اب ترجمہ بنے گا کہ ان دونوں نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے ایمان لانے والے، اب مومن زیادہ بہتر ہے، مومن بندوں میں سے بہت سوں پر ہمیں فضیلت دی. اب یہ ہے جناب عجز اور انکساری جو ہم نے انشاءاللہ بہت عقل مند ہو کے بھی، بہت علم ہو کے بھی پھر اللہ کے سامنے کرنا ہے. کریڈٹ کس کو دینا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ. اور یہ حقیقت ہے، یہ نہیں ہے کریڈٹ دینا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ وہی دینے والا ہے. وہ ممکن ہے ہمیں پاگل پیدا کر دیتا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. اور اگر اس نے جتنا بھی علم دیا ہوا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیا ہے. اچھا جی، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کس جگہ پر رہتے تھے؟ ذرا اپنے ذہن میں نقشہ بنائیں جی. فلسطین. ہاں بالکل جی، بیت المقدس جو ہے ایلیا مطلب پہلا نام تھا اس کا، اب بن گیا فلسطین اور اردن اور شام، یہ پورے کا پورا علاقہ، اور خاص طور پر بیت المقدس اس لیے کہ اس کے اندر ہیکل سلیمانی جی جسے تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں آج. جی بالکل. تو ہیکل سلیمانی جو ہے وہ وہاں موجود ہے، جس کی 3 دیواریں گر چکی ہیں، ایک دیوار موجود ہے جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اور یہودی اس کے پاس اپنی ٹوپیاں پہن کے اور جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اور تورات کو جو بھی ان کے پاس ہے لے کے، تو وہ خوب ہل کے جو مطلب یہ ان کے دین کا حصہ ہے، تو وہاں رو رہے ہوتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ان کا اپنا جو بھی عقیدہ ہے، ایسا ہے نا. تو وہ ہیکل بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ یہودی اب اس ہیکل کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ جو باقی اور وہ جو تھا
संदूक सकीना जी, वो कहते जी। हैं जी वो भी यहाँ दफन है और हमने उसको भी तलाश करना है। ये सारा मतलब वहाँ आप इसको तारीख को जानते हैं, एक तो उसको ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको लेके आता हूँ उससे 2000 किलोमीटर तकरीबन, या 2500 किलोमीटर दूर। वहां से चलेंगे तो दरमियान में वो उर्दन आएगा, आगे सराय सीना आएगा, बहरे कुलजम आएगा जी, और रेड सी आएगा जी, और जी। उसके मैं कहाँ ला रहा हूँ आपको, हाँ नीचे आ जाएं तो यमन आ जाता है, जहां से रेड सी के अंदर दाखिल होते हैं। उस जगह पर यमन है और यमन के साथ ओमान है, जी तो उसके अंदर सलाला जगह है, वहां मलका सबा की जगह है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम वहां बैतुल मुकद्दस में, और वो मलका सबा यहाँ थी। ये अभी ज़हन में इसलिए कि यहाँ बहुत सारी चीजें जो हैं वो इससे मुतल्का होंगी। अब जब आगे पढ़ते हैं, व वारिसा, व वारिसा, वारिस हुए, कौन फाइल कौन है? सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमानु। तो वह वारिसा सुलेमानु मफूल है दाऊदा। तो पता चला कि कौन वारिस हुआ? सुलेमान सुलेमान अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। दाऊद किसके वारिस हुए? दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम के। अब वो जो इल्म है उसकी थोड़ी सी तफसील यहाँ आ रही है। वक़ाला या अय्युहन्नासु, या अय्युहन्नासु उल्लिमना। अब बादशाह है तो वो बादशाह अपने लिए ना का लफ्ज, हम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ये ज़हन में रखना है। क्यों जी, ऐसा होता है नहीं होता? जी हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम है तो यहाँ जो सूरत हाल है ना का लफ्ज क्यों आया है? उल्लिमना जुमला मजहूल है, हमें सिखाया गया है। मंतिक़त तौरी, परिंदों की बोली जुबान, बोलिए। बोलना, बोली। जुबान की बजाय बोली ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है? बोली जी सर। नुतक मंतक वाई का मंतिक तायरी परिंदों व की ऊती। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, परिंदों की बोलियां, परिंदों की बोली। व ऊती ना, ये भी मजहूल है। और और हमें और हमें हम दिए गए हैं। और हमें जो दिए दिए गए हैं या हमें दिया गया है। दोनों जब मजहूल आएगा तो दो अगर मजहूल होंगे तो दोनों का तर्जमा कर देगा। हमें दिया गया है मिन कुल्ली शई। अब मिन बता रहा है कि वो कोई हिस्सा है, जुज है। मिन कुल्ली शई, हर एक चीज का कुछ कुछ हिस्सा। अब ये जो दिया गया, इस पे फिर वही चीज है आजिज़ी इनकसारी, जो सबक है। इन्ना हादा ला हुवल फदलुल मुबीन। अब जनाब मेरे साथ वाव का तर्जमा करें। और और वारिसा सुलेमानु वारिस करेंगे, वारिस हुए, और वारिस हुए सुलेमान वारिस अलैहिस्सलाम। हुआ वारिस बने सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊदा, दाऊद दाऊद अलैहिस्सलाम दाऊद के अलैहिस्सलाम के। तो वारिस। तर्जमा बनेगा और सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। अब वारिस अमूमी तौर पर ये होता है कि बंदा फौत हो जाए तो उसके बच्चे वारिस होते हैं, लेकिन नबियों के बारे में ये हदीस है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि दुनियावी माल के अंदर कोई भी नबियों का वारिस नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता। ठीक है। और ये अगर बाकी भी बच्चे थे, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम, तो यहाँ जो बनेगा विरासत वो है नबूवत की। यहाँ क्या है जी? नबूवत की विरासत। नबूवत की विरासत है कि दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे। और आपको पता है दाऊद और जालूत का जो हुआ, उनके बेटे हज़रत सुलेमान, उनको मिली हुक्मरानी। वक़ौला, अब एक सीगा है, वक़ौला
اور اس نے کہا اور اس سلیمان علیہ السلام نے کہا. یہاں دونوں ہے نا، یہاں تو یہ ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، اور اس نے کہا، اور اس سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، ہاں اے لوگو. اب یہ بطور حکمران بول رہے ہیں. علمنا، ہمیں سکھائی دیا گیا ہے، ہمیں سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں سکھائی گئی ہے منطق الطیری، جانوروں کی بولی. قانونوں کی بولی. نہیں جانور نہیں، پرندوں. طیر کہتے ہیں پرندے، تو الف لام ہے اس میں جنس. پرندوں کی بولیاں کہہ لیں یا پرندوں کی بولی، منطق چونکہ ایک ہی ہے. پرندوں کی بولی ہمیں سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا، ترجمہ، اور ہمیں دیا گیا اور ہے، ہم دیے اور گئے ہمیں ہیں دیا گیا ہے من کل شیء، ہر ہر چیز چیز میں میں سے. سے. تو ہم کریں گے ہر چیز کا حصہ، من کی وجہ سے ہر چیز کا، حصہ. اور ہمیں ہر ایک چیز کا حصہ دیا گیا ہے جو اس حکمرانی کے لیے چاہیے، نبوت کے لیے چاہیے، وہ ہمیں دیا گیا ہے. اب ہم سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام بطور حکمران کے ہیں اور بطور رسول کے ہیں. اب ساتھ بھی کہا ان، بے شک، بے شک بے شک، ہاذا، یہ یہ، جی یہ مہارت یا یہ علم، لا، یقیناً یقیناً، هو الفضل المبین، وہ یہی ایک واضح یا روشن فضل ہے. یہ ایک واضح، فضل ہے. یہ ایک واضح فضل ہے. یہاں تک جناب ہوا، اور 2 منٹ ہمارے پاس ہیں. تو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، باقی کو بھی دیکھیں گے تو اس کو ایک ہم نے ان کا معجزہ دیکھا کہ وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے. اس پہ انشاءاللہ کل بات ہوگی اور تفصیل سے سائنٹیفک چیزیں آئیں گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں. اور انہیں مطلب ہے جو چونٹیوں تھی ان کی بھی آواز سنی انہوں نے اور سمجھا بھی، اور آگے آئے گا. تو جانور ہو گئے، انسیکٹ ہو گئے. پھر یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن ان کے قبضے میں دے دیے تھے، ان سے یہ کام کرواتے تھے. پھر ایک اور معجزہ دیا کہ ہوا کو جس طرح وہ کہتے تھے کہ یوں تو ادھر سے ادھر چل اور ادھر سے ادھر چل، تو وہ چلتی تھی. اور وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تھے. تو وہ جو مہینوں کا سفر تھا وہ چند لمحات میں یا چند تھوڑے عرصے میں طے ہو جاتا تھا. یہ وہ معجزے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے، جس کو لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ جادو ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی 16 نمبر تک ہوا ہے. کیسر بھائی آپ لے لیں ذرا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے بہت سوں پر فضیلت دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ وَدَاوُدَ سُلَيْمَانُ داوود، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے. وقال یا ایھا الناس، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، علمنا، ہمیں سکھایا گیا ہے منطق الطیر، پرندوں کی بولی، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ حصہ عطا کیا گیا ہے. ان ھذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، بے شک یہ یقیناً واضح فضل ہے، روشن یہ فضل. یقیناً وہی واضح فضل ہے. یہاں تک جی کیا. کل انشاءاللہ جی آگے چلیں گے، نئے الفاظ آئیں گے، ان کو سیکھیں گے کہ کیا کیا عربی کے الفاظ ہیں. تو ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ کل ملیں گے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.